دیکھیں، اللہ رب العزت کی جو مدد ہے وہ اس وقت متوجہ ہوتی ہے جب اللہ رب العزت کے احکامات کی پوری پابندی ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ایک امت کا ایک مجموعہ چل رہا ہو۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ دیکھو، دین ہمارا کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے اوپر پورا کرنا، یہ ہمارا دین ہے۔ اب مثال کے طور پہ بقرعید کا دن ہے، اور میں حلال کمائی سے ایک جانور لے کر آتا ہوں، اور بڑا زبردست جانور لے کر آتا ہوں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جو ہے وہ وقت بھی میرا پورا ہے، صبح کا وقت ہے، نماز بھی میں نے پڑھ لی ہے، اور جو ہے وہ قبلہ رخ لٹا کر اس کے جو ہے وہ پیٹ کے اندر چھری مار دیتا ہوں۔ تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ میری جو قربانی ہے وہ کیا حلال ہو جائے گی؟ وہ حرام ہو جائے گی۔ تو ہر طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اوپر پورا کیا جائے، اور اللہ کی ایک نظام، اللہ کا ایک نظام ہے، اور جو ہے وہ اللہ کی ایک ترتیب ہے کہ پہلے انسان جو اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی کہ انسان اس کو پورا کرے۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی دین کی بقا کے لیے ہم نکلیں، جتنی ہم سے جد و جہد ہو سکتی ہے وہ ہم کریں۔ آج پورا طبقہ یہ بولتا ہے کہ بھئی جہاد ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، یا جہاد کے لیے ہم نہیں نکل سکتے، اس کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ تو ہم جتنی ہم محنت کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں۔ ایک مطلب کہ ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو ہم اس کے جو ہے متحمل نہیں ہیں، گرمی کے متحمل نہیں ہیں، ہم اتنا جو ہے وہ لیوش اور لگژری لائف کے، اور اتنی سستی کے ہم جو ہے وہ دل دادہ ہو چکے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ ہم سے تو فجر کی نماز میں مسجد میں ہی نہیں آیا جا رہا۔ جو ایمان ہمیں فجر کی نماز میں اٹھا کے مسجد تک لے کے نہیں جا سکتا، وہ ایمان ہمیں جو ہے وہ جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ وہ ایمان ہمیں جو ہے وہ جہاد کے میدان میں کیسے کھڑا کرے گا؟ جہاد کوئی مذاق بات ہے کہ کس قسم کے حال احوال جو ہے نا اس مجاہد کے اوپر آتے ہیں، وہ اپنی قربانی دے کے اللہ کے راستے میں نکل۔ ابھی تبلیغ جماعت کے اندر 3 دن کے لیے انسان جو ہے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے، 40 دن کے لیے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے، 4 مہینے کے لیے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کے ساس سسر بیچ میں آ جاتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں، اس کے بہن بھائی، اس کے گھر والے اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ اتنی رکاوٹیں ہیں۔ جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہم اللہ کے راستے میں نکل کے ہم نہیں دے سکتے، اور تھوڑا بہت اپنی آرام کو جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اپنے کھانے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، تو میرے محترم دوستو، اللہ کی مدد ہمارے اوپر کیسے آئے گی؟ اللہ رب العزت کا مطالبہ قربانی کا ہے کہ دین میں انسان جو ہے وہ قربانی دے۔ دین میں جب انسان قربانی دے گا تو اللہ کی طرف سے مدد متوجہ ہوگی، اور اللہ کے حکم کو وہ عام کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو جو ہے وہ عام کرنے والا بنے، لوگوں سے توبہ کروائے۔ اس وقت جو ہمارے کام کرنے کا ہے وہ استغفار کا ہے، اور اپنی ذات سے بھی استغفار کرنی ہے، اور لوگوں سے بھی استغفار کروانا ہے، ان کے پاس بھی جا کے ان کی بھی منت سماجت کر کے ان کو بھی توبہ پر جو ہے وہ راضی کرنا ہے۔ اس لیے تبلیغ میں جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ ایمان اعمال والی زندگی کے ہم اوپر آنے والے بن جائیں۔ اب بتائیں کہ جب سے یہ فلسطین اور اسرائیل کا کنفلکٹ ہوا ہے، جب سے ہمارا کیا حال ہے، ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، کتنے لوگوں نے توبہ کی، کتنے لوگوں نے اعمال شروع کر دیے۔ 1% بھی میرے خیال سے ایسے لوگ نہیں ہوں گے، کہ 1% بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اب جو تہجد نہیں پڑھتے تھے اور تہجد میں انہوں نے اب رونا شروع کر دیا اس ساری امت کے لیے۔ دیکھو، اگر ہم جب تک اپنے لیے نہیں روئیں گے، کیا کہتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ کہ ہمارے جو دین کے جو بڑے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ تم آدھے گھنٹے اپنے لیے تو دعا کرو، کم سے کم آدھے گھنٹے سے تو شروع کرو۔ دیکھو، اگر ہم اپنا تعلق مسجد کو ہم آباد نہیں کریں گے، ہم اعمال نہیں کریں گے، تو دیکھو ہم جو ہے وہ ڈاکٹر کے بعد تو 2 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں، 3 گھنٹے ویٹنگ ایریا کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، آدھے گھنٹہ دعا اللہ کے سامنے دعا نہیں کر سکتے، اور جو ہے 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے دعا نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، دعا جو ہے نا بہت ضروری ہے، اور اعمال پر آنا بہت ضروری ہے۔ بنیادی اعمال پہ تو ہم کم سے کم آئیں۔ بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج نہیں کرتے، اور کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے۔ ابھی مجھے ایک لڑکا ملا، کہنا امین بھائی، ہم نے جو ہے وہ کتنے لوگوں کو ہم رمضان میں روزہ کھلواتے ہیں اور ہم خود ہی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، اور جو ہے دوسروں کو نماز یعنی کہ ہمیں نماز بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے فرمایا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی ایمان و یقین کو جو ہے وہ بنایا جائے، اعمال کو بنایا جائے، اور اپنی مسجدوں کو آباد ہم کرنے والے بنیں۔ اب جتنے بھی جلسے جلوسوں میں لوگ جاتے ہیں، اور
چاہے محبت سے جاتے ہوں چاہے زبردستی جاتے ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ سارا جلسے جلوس کا جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مسجد میں آ جائیں، کتنے لوگ، اچھا اب ہر پارٹی کا جو ہے وہ آپ جلوس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہر پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے فالوورز ہوتے ہیں، اور ہر پارٹی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ اتنے فالوورز جو ہے وہ عطا فرما دیے ہیں۔ لیکن کیا وہ سارے کے سارے فالوورز، اگر آپ سوچیں عمران خان صاحب کا اتنا جو ہے وہ مجمع ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کا اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، ہر آپ ایک پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اگر وہ سارا کا سارا مجمع اگر مسجد میں آ جائے، اعمال کے اوپر آ جائے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ لیکن اس وقت ہے کہ جب ہم اس وقت ہمارے ہاں جو ہے وہ امن ہے، لیکن دوسرے ممالک کے اندر جو ہے وہ مشکلات ہے، پریشانی ہے، تو اب ہمارا یہ جو ہے فریضہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیں یونس علیہ السلام کی جو قوم نے کیا کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا، اور یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جو ہے وہ دور ہو کے چلے گئے، اور ان کے بڑے جو قوم کے جو بڑے تھے وہ بات سمجھ گئے کہ نبی تو ہمارے اندر سے چلے گئے، اب تو جو ہے عذاب آ جائے گا، تو سارے لوگ جو ہے وہ توبہ کے لیے میدان میں آ گئے، سب نے جو ہے وہ توبہ کے لیے اللہ کے سامنے اپنے جو ہے ہتھیاروں کو ڈال دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کی، اور جو آیا ہوا عذاب تھا وہ جو ہے ختم کر دیا۔ تو ابھی جو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت، ہمیں جو کرنا ہے وہ بائیکاٹ کریں، آپ کچھ بھی کریں، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات اور آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پیش کریں گے۔ بہت سی جماعتیں باہر جاتی ہیں اللہ کے راستے میں، مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن غیر مسلموں سے ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ جب کبھی کبھار کچھ لیڈرز سے ملاقات ہوئی امریکہ کے جماعت کے ساتھیوں کی، لوگوں کی، تو انہوں نے کہ بھائی آپ جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی ملک ایسا ہے کہ جو پورے دین کے اوپر چل رہا ہو؟ چلے کوئی شہر ایسا ہے، کوئی علاقہ ایسا ہے؟ کیا آپ نے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، کیا ہم اپنے غیر مسلموں کو آ کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر ہاؤس جو ہے وہ دین کے عین مطابق چل رہا ہے، ہمارا جو ہے گورنمنٹ کے ادارے جو ہے دین کے عین مطابق چل رہے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں بتا سکتے، جب ہم وہ یعنی کہ ہم اس دین کی دعوت دے رہے ہیں جس کے اوپر ہم خود نہیں چل رہے۔ تو اس لیے جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ محنت ہو رہی۔ اسپین میں ایک جماعت گئی، وہ بتا رہے تھے، کہہ لیں کہ پاکستانی لڑکوں کو دیکھا کہ وہ شراب بیچ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے، جب ان کو کہا کہ یہ تم کیا کرو، تم تو مسلمان کے بچے ہو، تم لوگ مسلمان ہو، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ حافظ صاحب، مولوی صاحب، ہمارا پیٹ کا بھی تو مسئلہ ہے، تو جو پیٹ کے مسئلوں پر اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر جو ہے وہ یہ انسان اگر جو ہے وہ یہ اس طرح اللہ کے احکامات کو پارا پارا کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جو ہے پیچھے چھوڑے گا، تو کیسے جو ہے وہ آگے بڑھے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی زندگی گزار کے گئے، کیسی قربانیاں، کیسی مشقتیں، کیسی پریشانیاں، جذبات کی، احساسات کی، کیسی قربانیاں دیں۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ شادی کرتا ہے، اپنے بچے کی، ایک باپ اپنے بچے کی شادی کر رہا ہے، اور اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو راضی کر رہا ہے، اور جو ناراض ہیں ان کو راضی کر رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے ماسی کو، اپنے گھر والوں، اپنے یعنی کہ جو صاف صفائی کرنے والے ہیں، گارڈز ہو گئے، اپنے جو بھنگی تک کو جو ہے وہ راضی کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے ناراض کر دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہندوؤں سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی گانے ہمارے گھر میں چلتے ہیں، ان کی ناچ ہمارے گھروں میں چلتے ہیں، اور ان کے ہی طور طریقے ہم جو ہے وہ اپناتے ہیں شادیوں کے اندر، مہندی اور یہ رسومات کر کے۔ تو بھائی یہی کہا جاتا ہے کہ کافر سے نفرت نہ کی جائے، اس کے کفر سے نفرت کی جائے، اور جو ہے وہ ہندو سے نفرت نہ کی جائے، بلکہ وہ جو عقیدہ اس نے جو ہے غلط اپنا رکھا ہے اس سے جو ہے وہ نفرت کی جائے۔ تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے پہلے مسلمان بننا ہے، پہلے ہم پورے مسلمان بن جائیں۔ قرآن کی آیت ہم علماء کرام سے پوچھیں، یہ پڑھیں جا کے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو کیا کرے گا، پورا ایمان والا ہوگا، وہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ روئے زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے، اللہ پاک مدد کریں گے، اللہ پاک خلافت عطا فرمائیں گے، مدد ہوگی، آسمانی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی آسمانی نصرت ہوگی، اور خلافت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اگر تم پورے کے پورے ایمان والے رہے تو اس سے ہوگا کیا کہ اللہ رب العزت تمہیں دنیا کی چاہتی ہوئی چیز جو تم چاہتے ہو، اللہ کی مدد اور دنیا کی چیز، دنیا کی خلافت بھی تمہیں جو ہے وہ دے دے گا۔ اور خلافت یہ زرداری، نواز شریف، عمران خان اس جیسی خلافت نہیں ہوگی کہ پاکستان پہ جو ہے وہ وزیر اعظم و صدر ہیں اور کوئی بات ان کی مانتا ہے، کوئی بات ان کی جو ہے وہ نہیں مانتا ہے، جب چاہتا ہے کوئی ان کو ہٹا دیتا ہے، جب چاہتا ہے ان کو جو ہے اقتدار میں لے آتا ہے۔
تو بھائی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلافت عطا فرمائیں گے کہ آسمان زمین پہ جو ہے وہ خلافت اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے کہ وقت پہ ہماری جو ہے وہ بارشیں ہوں گی، موسم ہمارے جو ہے سازگار ہوں گے، ہمارے اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، لیکن جب ہوگی جب ہم پورے ایمان والے رہیں گے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ بھی ہے، دیکھو سب سے جو بولنے والا ہوتا ہے سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، تو یہ سننے والا بھی محتاج ہے، بولنے والا بھی محتاج ہے، بولنے والا بھی سیکھنے والا ہے، سننے والے بھی سیکھنے والا۔ اپنے آپ کو سیکھنے والوں کی فہرست میں رکھ کے، سیکھنے والوں کی صف میں رکھ کے دین کو ہم انشاءاللہ سیکھنا شروع کر دیں۔ فلسطین میں یہ مسئلہ ہو گیا، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم آج سے حافظ بنیں گے، ہم جو ہے وہ دین کا صحیح علم حاصل کریں گے اور جو ہے وہ دین کو جو ہے سیکھیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سیکھیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھائیں گے۔ اب یہ خیبر کہتے رہتے ہیں کہ جو یہودی کہتے ہیں خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ذلیل کر کے وہاں سے نکالا تھا۔ کیوں نکالا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معاہدہ توڑنے والے تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنے والے تھے۔ تو کیا آج ہمارے نوجوانوں کو خیبر کے بارے میں پتہ ہے، تبوک کے بارے میں پتہ ہے، احد کے بارے میں پتہ ہے، بدر کے بارے میں پتہ ہے؟ تو ہمیں اپنی ہسٹری تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو بھائی ویڈیوز دیکھیں، صحیح لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں، اور یہ جو آج کل ارض فلسطین اور اس سے مطابق ہسٹری جتنی آج کل چل رہی ہے اس کو پوری طرح ان کو واچ کریں اور ان کو سمجھیں اور اپنا جو ہے طرز زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی محنت کرنا ہے اور دوسروں پر بھی محنت کرنا ہے۔ دیکھو یہ ہمارا یہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ بھئی مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، نہیں، ہم مجھے اپنی قبر کی بھی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے، سنوارنی ہے، دوسرے کے اوپر بھی ہمیں محنت کرنی ہے۔ کیوں؟ اگر دوسرے کے اوپر ہم نے محنت نہیں کی، مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، اس طبقے کے اوپر ہم نے محنت نہیں کی، اب طالب علم جو ہے وہ آگے آنے والے سالوں میں کہیں پریزیڈنٹ بنے گا، کہیں جو ہے وہ کہیں گورنر لگے گا، یا کہیں جو ہے کسی محکمے کا جو ہے بڑا بنے گا، یا کسی محکمے کے اندر جائے گا۔ اگر وہ دیندار ہوگا، اللہ والا ہوگا اور نیکوکار ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ دین جو ہے وہ اس محکمے کے اندر آئے گا۔ ایک ڈاکٹر دیندار ہوگا تو اس محکمے کے اندر دین آئے گا، ایک پولیس والا دیندار ہوگا تو اس کے جو ہے وہ اس کے محکمے کے اندر دین آئے گا۔ تو ہم سب سے ملیں اور سب سے جو ہے وہ توبہ کرائیں، خود بھی توبہ کریں اور اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو جو ہے وہ ڈھونڈ کے اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ یہ نہ ہو کہ بھئی ہم یہ بولیں کہ بھئی آپ یہ تو سنت ہی تو ہے، سنت سمجھ کے ہم چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام سنت سمجھ کے اس عمل کو کیا کرتے تھے، ہم سنت سمجھ کے جو ہے وہ چھوڑ دیتے۔ ایک حدیث میں بھی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ جب میری امت دنیا کو بڑی سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت وقت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، میری میٹنگ بڑی، نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ اتنے جو ہے وہ دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا کہ عین موقع کے اوپر جو ہے یہ لوگ عین نماز کے موقع کے اوپر جو ہے یہ میٹنگز رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ ہی، نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو نماز کو مؤخر نہیں کرنا ہے، میٹنگ کو مؤخر کر کے نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے، پھر میٹنگ ہم بعد میں بھی کر لیں گے، اس سے پہلے کر لیں گے۔ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز، جب دنیا کو ہم بڑی چیز سمجھنے لگیں گے تو اسلام کی ہیبت وقت ان کے قلوب سے نکل جائے گی۔ میرا کاروبار بڑا اور جو ہے میری ملازمت بڑی، میری جو ہے وہ دکان بڑی، ابھی دکان میں بیٹھا ہوا ہے بغیرت بن کے، مستنڈا بن کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو دکان دی، اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ نے اس کو صحت دی، اللہ نے اس کو صلاحیتیں دیں، اب یہ جو صلاحیتیں اللہ کی چھوڑ کے کیا کر رہا ہے؟ اب یہ بیٹھا ہوا ہے دکان کے اوپر، یہ بیٹھا ہوا ہے ملازمت کے اوپر۔ اللہ نے اس کو جاب لگا کے دی، اللہ نے کاروبار لگا کے دیا، اب یہ کہتا ہے کہ اب یہ رازق یعنی کہ رزق جس نے دیا اس کے پیچھے نہیں جا رہا، اب جو ہے وہ رزق کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت وقت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق اللہ کے راستے میں نکل کے لوگوں کو جو ہے وہ ایمان اعمال کے اوپر لے کر آئیں اور ان کو نیکی کی بات سمجھائیں، پیار محبت سے۔ ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ حاکم نہیں ہے، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں اور برائیوں سے روکیں۔ اور جب یہ کام کرنا چھوڑ دے گی تو کیا ہوگا؟ وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ وحی کی برکات کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ، پورا قرآن جو ہے وہ وحی ہے۔ سورہ فاتحہ کا فائدہ نہیں ہوگا، سورہ یاسین کا فائدہ نہیں ہوگا، سورہ واقعہ کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ دعائیں پڑھتا رہے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آخری مفہوم کیا ہے کہ آخری لائن کیا ہے؟ جب یہ امت گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔
لوگ مرد کیا گالی دیتے ہیں، اب تو عورتیں بھی گالیاں دیتی ہیں، اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اب گالی دیتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میری نظر سے جو ہے وہ گر جائے گی۔ اب جب کسی کی نظر سے انسان گر جائے، سمجھے، تمہاری یعنی کہ میری نظر میں تمہاری کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے بے وقت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے بھی آج یہ امت بے وقت ہے، پھر یہ یہاں کٹیں گے، وہاں مریں گے، وہاں ان کو کوئی مارے گا، وہاں کوئی ان کو کاٹے گا، اللہ کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو پیچھے کیا، نبی کے طریقوں کو پیچھے کیا، میرے کام کو انہوں نے چھوڑا۔ تو بس جس طرح بھینس دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو قصائی کے حوالے جو ہے وہ رکھوالا جو ہوتا ہے بھینس کو قصائی کے حوالے کر دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح قصائی کے حوالے کر دیں گے۔ بھائی ہم اپنے کام پر آ جائیں گے، ہم اپنے اعمال پر آ جائیں گے۔ دیکھو حضرت حسن کا میں نے ابھی ایک ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ وہ آپ لوگ دیکھیں، اس میں ایک الفاظ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور بالکل اوتھینٹک بات ہے، حیات الصحابہ کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑا کرتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے باپ کے دائیں اور بائیں جانب، یعنی دائیں جانب پہ میکائیل علیہ السلام اور بائیں جانب پہ جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے، یعنی کہ صحابہ کے ساتھ فرشتے ہوتے تھے، فرشتوں کی مدد ہوا کرتی تھی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، حضور کی صحبت کی وجہ سے۔ آج ہم صحبت سے دور، اعمال سے دور، تو اس کے لیے ڈس اپوائنٹ کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر آ جائیں انشاءاللہ، تو اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اور ساری کی ساری چیزیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، کہیں ہمیں کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل والا بنا دے، اور جو سن رہے ہیں ان تک یہ بات کو پہنچا دے، ان کے دل میں پہنچا دے اور ان کو عمل والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔